بہت شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, میں انتہائی مختصر بات کروں گا. ہمیں اندازہ ہے کہ لیجسلیشن کافی ہے, لیکن جناب اسپیکر مجبوری ہوتی ہے, بات کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب دیکھتے ہیں اپنے ساتھیوں کو. میں اس وقت چائنا میں تھا ایک پارلیمنٹ کے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ, اور اس وقت مجھے اطلاع ملی اپنے حلقے سے, ہمارے ایک بڑے قریبی دوست عتیق داور صاحب جو ہمارے پارٹی کے لوکل رہنما تھے, ان کو ٹارگٹ کلنگ میں وہاں پر شہید کیا گیا. اور تحقیقات تو ہم کیا کہیں گے, کیونکہ وہ تو نہیں ہونی, کیونکہ وہاں پر تو اسٹیٹ ریٹ تقریباً ختم ہو چکی ہے. اور یہ اس بات کی میں تقریباً جب سے اس پارلیمنٹ کا ممبر بنا ہوں, بار بار میں اس چیز کو ریپیٹ کرتا آ رہا ہوں کہ وہاں پر حالات کس طرف چلے گئے ہیں. اور وہ ان کی تحقیقات تو دور کے بعد, پرچہ کاٹنے میں بھی پھر اس کے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو وہ عتیق داور صاحب ہمارے دوست تھے, اور اس کے علاوہ اور بھی مطلب پچھلے 5 سال میں ہم نے دیکھا اپنے ساتھیوں کو وقتاً فوقتاً ایک ایک کو ٹارگٹ ہوتے ہوئے. گلہ ہمارا تب آتا ہے کہ جو مین سٹریم پاکستان ہے ان کے لیے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی, اور وہ اس وقت تک میٹر نہیں کرے گی, اللہ نہ کرے کیسا ہو, لیکن جب یہ ان کے گھر کی دہلیز پر یہ بات نہیں پہنچے گی, اس وقت تک یہ بات میٹر نہیں کرے گی. دیکھیے دو بلاسٹ ہوئے ہیں پچھلے 2 دنوں میں, پشاور میں ہوا ہے, باڑہ میں ہوئے, دونوں یہ سوسائڈ بلاسٹ ہیں. اب دیکھیں نا جس شدت کے ساتھ سوسائڈ بلاسٹ بڑھ رہے ہیں جناب اسپیکر, یہ ایک بہت ہی تشویش کی بات ہے. یہاں پر سیریسنس کا ہم نے تماشا دیکھا ہوا ہے کہ جب پشاور کا بلاسٹ ہوا اس کے بعد سیریسنس کتنی تھی, جوائنٹ سیشن بلایا گیا, اس میں کتنی سیریسنس تھی, کتنی دفعہ اس پر ڈیبیٹ ہوئی, نہیں ہوتی. بہرحال وہ اس وقت تک نہیں ہوں گی جب تک, جس طرح میں نے کہا, کہ جب تک یہ چیز مین سٹریم پاکستان کی دہلیز تک نہیں پہنچی. ایک دوسری چیز جناب اسپیکر, ٹانگ کے ایک رہائشی خالد بٹنی جو کہ ایک سیکیورٹی گارڈ تھے کمپنی میں, اس کو اغوا کیا گیا ہے کشمور میں. یہ کچھے کے جو ڈاکو ہیں, اور وہ جن کی ایک روٹین بن گئی ہے, لوگوں کو اٹھاتے ہیں پھر ان کو اس کے اوپر ان پر تشدد کرتے ہیں, اور وہ ویڈیو پر وائرل کرتے ہیں. تو وہ اس بیچارے پہ بھی تشدد ہو رہا ہے, اور اس کے قبیلے کے لوگ وہاں پر گئے ہوئے, انہوں نے وہاں پر روڈ بھی بند کیا ہوا ہے, لیکن ابھی تک ان کا کوئی اتا پتہ فی الحال اس کو ٹریس نہیں کیا گیا. تو اس پہ بھی مطلب اسی پلیٹ فارم سے اگر سندھ حکومت سے گزارش کی جائے کہ وہ اس پر ایک رپورٹ جمع کرائے کہ کیا کیا ہے انہوں نے ابھی تک اس جو شخص ہے اس کی بازیابی کی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بطانی صاحب نے بھی بات کی, جناب اسپیکر, بلوچستان کی ضلع وڈ کے حالات کافی دنوں سے خراب ہیں, اور وہاں پر ایک سیاسی شخصیت, یہاں پر ہمارے آپ سب کے بڑے محترم جناب اختر مینگل صاحب, ان کو ایک دانستہ طور پر ان کو کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور وہ دن دہاڑے ہو رہا ہے, بڑا ان دا براڈ ڈے لائٹ, بڑا اوپنلی سب کچھ ہو رہا ہے کہ وہاں پر جو ڈیتھ اسکواڈ ہے وہ مطلب یا ریاست کی اتنی کیپیسٹی نہیں کہ وہ ان کو روک سکے, یا پھر کچھ اور ہے, مطلب وہ در پردہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے, ان کو سپورٹ کر رہی ہے ایک سیاسی شخصیت کو خاموش کرنے کے لیے. میرے خیال میں اس طرح کے معاملات سے سیاسی شخصیت نہ پہلے خاموش ہوئی تھی نہ اب خاموش ہوئی ہے, اور یہ میرے خیال میں اس طریقے سے رکنے والا نہیں. لیکن بہرحال پھر بھی پارلیمنٹ کو کردار ادا کرنا چاہیے کہ اس میں اپنا بھرپور وفاقی حکومت مداخلت کرے, صوبائی حکومت بھی مداخلت کرے, اور اس کی روک تھام ہو. میں ایک چیز آخر میں جناب اسپیکر یہ کہوں گا کہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے, جو سیاسی ماحول ہم دیکھ رہے ہیں, یہ پچھلے 75 سال ہم ایک ہی گردش میں گھوم رہے ہیں. ایک سیاسی حکومت آتی ہے, دوسرے کو مار پیٹتی ہے, پھر وہ اس کے بعد پھر اس کی طرف سے بدلہ آتا ہے. جناب اسپیکر, آج کل جو کچھ ہو رہا ہے, تحریک انصاف کہ جو لوگ جس قسم کے بھی مقدمے میں ملوث ہیں ان کو قانون کے مطابق ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے, لیکن قانون کو پھر ویپنائز بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کبھی چرس کا پرچہ کاٹ دیا, کبھی چوری کا پرچہ کاٹ دیا. جو کچھ مقدمات ہیں وہ بالکل اس میں عدالت میں ان کو آپ پیش کریں, لیکن یہ نہیں ہے کہ راتوں رات آپ ان کو پر چوری کا پرچہ کاٹ کر کسی اور دور دراز ضلع میں. اور ساتھ ہی ساتھ جناب اسپیکر, ان کے جو دیکھیں نا, ان کے جو رشتہ دار ہیں, اور پچھلے دنوں ہمارے جنوبی وزیرستان کے MP ہیں, ان کے والد نصر اللہ وزیر صاحب کو جو ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہے, ان کے PTI کے ساتھ ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا, ان کو پشاور میں رات کو ان کو اٹھا لیا گیا ان کے گھر سے. اس کو صرف یہ تھی کہ بھئی اس کا بیٹا MPA تھا. ساتھ ہی ساتھ اس طرح کے اور بھی بہت کیسز ہیں جن میں بچوں کو, بھائیوں کو اس طریقے سے اٹھایا جاتا ہے. اچھا, یہ خدشہ بھی ہے کیا ہے جناب اسپیکر, اس کا پھر یہ ریپیٹیشن ہوگی, یہ پھر اس طریقے جب ان کی یہاں پر تو اب 2.5 سال سے زیادہ حکومتیں رکنے والی نہیں ہے, یہ تو اب ٹرینڈ بن گیا ہے. پھر وہ ہوگی, اس کے بعد پھر اس کا رد عمل اسی طریقے سے پھر یہی ہوگا.
تو جناب اسپیکر اس کی بھی روک تھام ہونی چاہیے. ایک آخری پوائنٹ, آخری پوائنٹ جناب اسپیکر, آخری پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. آج ہماری ہیومن رائٹس کمیٹی کی میٹنگ تھی, اس میں ایجنڈا آئٹم تھا کہ ہرنائی میں جو کول مائنرز ہیں ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے, ان کے ٹرکس کو جلایا جاتا ہے, ان کی مائنز میں بارود پھینکے جاتے ہیں. اور مزہ کا خیز بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک ان کا اور ایف سی کے مابین ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو پھر صوبائی حکومت نے, پھر کیبنٹ نے, پھر ہوم ڈپارٹمنٹ نے, سب نے اس کو رد کیا تھا. معاہدہ یہ ہوا تھا کہ یہاں جو کول مائنرز ہیں وہ پر ٹن ایف سی کو 230 روپے دیں گی. اچھا, جب تک یہ معاہدہ چل رہا تھا اور اس کے بدلے وہ سیکیورٹی دیں گے. سیکیورٹی دینا تو وہ اس کی تنخواہ لیتے, اس کے لیے اضافی پیسے کی کیا ضرورت ہے. جب تک وہ معاہدہ چل رہا تھا ٹھیک تھے, جب تک وہ معاہدہ پھر ختم ہوا. آج ڈی جی جو تھے بلوچستان کے مائنز اینڈ ملز, اس نے کہہ دیا کہ جب تک یہ معاہدہ تھا حالات ٹھیک تھے, جب وہ معاہدہ ختم ہوا تو اس کے بعد پھر سے حالات وہاں پر خراب ہونا شروع ہو گئے. تو جناب اسپیکر یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ جب ریاست پتہ لینا شروع کر دے تو میرے خیال میں بڑا افسوسناک ہے. جی